السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ہدا بیٹے؟ ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ. چلو ہدا بیٹے، آج کے سبق میں ہم لوگ سکون کا سبق سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں. اور اس سبق میں ایک اور کانسیپٹ بھی آئے گا، کلکلے کا، کلکلہ. تو اس وجہ سے میں نے اس سبق کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلے ہم لوگ سکون اور جزم سیکھیں گے کہ سکون اور جزم کیا ہوتی ہے، پھر ہم لوگ کلکلہ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کن حروف کے اوپر جب سکون یا جزم آتی ہے تو کلکلہ ہوتا ہے. کلکلہ ہے کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کلکلہ کور نہیں کریں گے. آج کی ویڈیو میں ہم لوگ صرف جزم اور سکون کور کریں گے. اور چونکہ کلکلہ جو ہے وہ ان 5 حروف کے اوپر ہوتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. ان کو اس آرڈر میں اس لیے لکھا ہے کہ ان کو اس طرح سے یاد کرنا تھوڑا آپ کے لیے آسان ہوگا، قطب جد. تو قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف کے اوپر ہوتا ہے کلکلہ جب آپ اس کے اوپر جزم یا سکون لگا دیتے ہیں. اس وجہ سے آج ان حروف کو ہم لوگوں نے کور نہیں کرنا. اس کے علاوہ باقی سب حروف کو ہم لوگ کور کریں گے اور اس کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ہمیں سکون سمجھ آ جائے گا، تو پھر ہم لوگ کلکلے کے سبق کو کریں گے اس کے بعد، اور اس کے بعد ان حروف کو بھی کور کریں گے. ٹھیک ہے ہدا بیٹے؟ اچھا، بسم اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ سکون یا جزم ہے کیا. یہ ایک چھوٹی سی دال کی طرح آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہے حرف کے اوپر. یہ ہر حرف کے اوپر لگتی ہے. اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جزم کہتے ہیں یا سکون بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب جب یہ حروف پر آ جاتی ہے تو اس حرف کے اوپر آپ نے اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں بنانی، یعنی کہ اس کی اپنی کوئی آواز نہیں نکلے گی. جیسے حمزہ کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو وہ آ ہو جاتا ہے. جب اس کے اوپر لیٹ سے ایگزامپل لیتے ہیں، کسی کلکلے کے بغیر والے ورڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں، حرف کی ایگزامپل لیتے ہیں، تا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. سب سے پہلے اگر تا کے اوپر زبر ہو تو آپ تا زبر تا پڑھتی ہو نا، لیکن تا کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے تو ابھی ہم لوگوں نے اس کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے. یعنی کہ اگر کسی حرف کے اوپر جزم آ گئی ہے تو اس حرف کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس حرف کو اس سے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا سمجھ آئیے بات کی ہدا بیٹے؟ یعنی کہ اگر اب ہمارے پاس تا کے اوپر جزم آ گئی ہے تو ہم لوگ اس کو خود سے نہیں پڑھ سکتے. ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ اس سے پچھلا کیا حرف تھا، اس کے اوپر کون سی حرکت تھی، اس کی بیسس کے اوپر ہم لوگ اس حرف کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا پھر کیا مطلب اس کو الگ نہیں پڑھیں گے؟ الگ اس لیے نہیں پڑھیں گے بیٹا، دیکھو تا کے اوپر لیٹ سے کہ آپ کو میں یہ والی بات یہاں پر ہے ہی نہیں، آپ کے پاس صرف اور صرف لیٹ سے کہ یہ لکھا ہوا ہے. اس کو آپ پڑھ سکتی ہو. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تا جزم، تا سکون. مطلب اس کی میں کیسے آواز نکالوں؟ اس کی آواز نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے پچھلے حرف کو دیکھنا پڑے گا نا. اس کے پچھلے حرف کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا تھا، زبر تھا، زیر تھی یا پیش تھی. اس کی بیسس کے اوپر ہم لوگ اس حرف کے ساتھ اس حرف کو ملائیں گے اور جزم اور سکون کریں گے. ٹھیک ہے، اب وہ کرتے کیسے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے کرنا ہے. کلکلہ نہیں کر رہے تو میں با کو مس کر رہا ہوں، اسکپ کر رہا ہوں. ابھی با کے اوپر بعد میں آئیں گے کیونکہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے کلکلہ بھی سیکھنا ہے. ابھی ہم لوگ تا سے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، اب اس سبق میں سارے حروف حمزہ کے ساتھ سٹارٹ ہیں، حمزہ زبر، حمزہ زیر، حمزہ پیش، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے جس حرف کے اوپر جزم آ رہی ہے اس کو پیچھے حمزہ کے ساتھ لگا کے کیسے پڑھنا ہے، تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. پھر اس کے بعد جب ہم لوگ آگے جا کے پریکٹس کریں گے تو حمزہ کے علاوہ باقی حروف کے ساتھ بھی حرکات آ رہی ہوں گی اور ہم لوگ ڈفرینٹ طریقے سے پڑھیں گے. ایگزامپلس آئیں گی تو ہم لوگ سمجھ لیں گے. اب ہم لوگ جو ہے پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں تا کے ساتھ. سب سے پہلے ہدا بیٹے، آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے اگر تو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ اس کو پڑھیں گے کیسے. ہم لوگ اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر تا ات. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر تا ات. حمزہ زبر سے ہم نے سٹارٹ کیا، زبر تھی تو ات. حمزہ کی زبر سے ہم لوگوں نے آواز سٹارٹ کی ہے اور تا کے اوپر جا کے ہم لوگ رک گئے ہیں، سکون کر دیا ہم لوگوں نے تا کے اوپر جا کے. ات بولو، ات. اب تا کے اوپر آ کے فرملی رکنا ہے. آپ نے اس پہ جھٹکا نہیں مارنا پہلی بات، کیونکہ اس پہ کلکلہ بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی حرکت نہیں. آپ نے اتا ات اس طرح نہیں کرنا، بالکل تا کے اوپر آ کے رک جائیں. حمزہ زبر تا ات بولو. حمزہ زبر تا ات. حمزہ زیر تی ات، سوری حمزہ زیر تا ات. حمزہ زیر تا ات. حمزہ پیش تا ات. حمزہ پیش تا ات. ہاں پیش ہے نا، عربک میں اوت نہیں کرنا. ات. ات ات ات. ایکسلنٹ. حمزہ زبر سا اس. حمزہ زبر سا اس. اور اب دیکھیں اس کے اوپر رکے بھی نہیں رہنا، اس بھی نہیں کیے رکھنا، صرف آنا ہے پچھلے حرف سے اس حرف کے اوپر آنا ہے اور رک جانا ہے. حمزہ زبر سا اس. حمزہ زبر سا اس. حمزہ زیر سا اس. حمزہ زیر سا اس. حمزہ پیش سا اس. حمزہ پیش سا اس. اس اس. اس اس
اب جیم آگے دوبارہ کلکلے والا ہے، اس کو بھی اسکپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہو گیا. حمزہ زبر ہا اح. حمزہ زبر ہا اح. 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 حمزہ زیر ہا اح. حمزہ زیر ہا اح. حمزہ پیش ہا اح. حمزہ پیش ہا اح. اح اح اح. اح اح اح. 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 گڈ. حمزہ زبر یہ بھی ہو گئے. حمزہ زبر خا اخ. حمزہ زبر خا اخ. اب خا جو ہے وہ موٹا حرف ہے، خا موٹا حرف ہے. حمزہ زبر خا اخ. حمزہ زبر خا اخ. حمزہ زیر خا اخ. حمزہ زیر خا اخ. حمزہ پیش خا اخ. حمزہ پیش خا اخ. 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 ویری گڈ. اب دال دوبارہ سے ہمارے پاس کلکلے والا آ گیا، اس کو بھی ہم لوگ اسکپ کریں گے. زال پر آ جاتے ہیں. چلو بیٹا زال پڑھو. حمزہ زبر زال از. حمزہ زبر زال از. حمزہ زیر زال از. حمزہ زیر زال از. حمزہ پیش زال از. حمزہ پیش زال از. از از از. از از از. اچھا، اب ہمارے پاس را آ گیا. را کے بارے میں ابھی تک ہم لوگوں سے میں آپ سے تھوڑا سا پوچھتا ہوں. اس میں حمزہ را جو ہے، جب اس کے اوپر ہم لوگ حرکات پڑھ رہے تھے، تو جب زبر زیر اور پیش کے ساتھ ہم لوگوں نے را زبر را، را زیر ری، را پیش لو پڑھا، اور اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش میں بھی. تو مجھے بتاؤ ہدا بیٹے کہ را کو جب حرکت ہوتی تھی اس پہ تو کس کیس میں موٹا کرتے تھے؟ میں نے کچھ پوچھنا ہے. جی پوچھیں بیٹا. حرکت کیا ہوتی ہے؟ حرکت زبر زیر یا پیش حرکت ہوتی ہے نا، اس سے آ ای او کی آواز آتی ہے. اچھا، ہاں میں نے آپ سے یہ بھی کوشچن یہ پوچھا کہ را کے اوپر زبر زیر اور پیش میں سے کیا آیا تھا جس کے اوپر ہم نے را کو موٹا کیا تھا، اور کس کیس میں ہم نے اس کو باریک کیا تھا؟ را کو اس کیس میں ہم نے موٹا کیا تھا کیونکہ زبر اور پیش تھی. زبر اور پیش میں موٹا کیا تھا، گڈ. اور زیر کے کیس میں باریک پڑا تھا. باریک. وہی رول یہاں پر را کے اوپر جزم یا سکون آنے پر بھی اپلائی ہوگا. مطلب کیا کہ جب اس سے پہلے حمزہ آ گیا ہمارے پاس اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، جو بھی پچھلا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس حرف کی زبر کی وجہ سے را موٹا پڑا جائے گا سکون میں. اور پیش کے کیس میں بھی اس سے پچھلے حرف کی اگر اوپر پیش ہے اس سے پچھلے حرف کے اوپر تو را موٹا پڑا جائے گا، لیکن اگر اس سے پچھلے حرف کے اوپر زیر ہے تو را باریک پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر میں اس کو کلر بھی کر دیتا ہوں. یہ موٹا ہوگا، یہ موٹا ہوگا، اور یہ باریک ہوگا. اچھا خدا بیٹے پڑھو آپ. حمزہ زبر را ار. حمزہ زبر را ار. حمزہ زیر را ار. حمزہ زیر را را ار. ہاں اب میں ار موٹا نہیں کیا، ار. ار بالکل باریک ار. ار. حمزہ پیش را ار. حمزہ پیش را ار. ار ار ار. ار ار ار. ویری گڈ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. یہاں تک سبق کو پاز کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ جزم کو کنٹینیو کریں گے، کلکلے والے الفابیٹس کو، کلکلے والے لیٹرز کو اسکپ کرتے ہوئے. نیکسٹ لیسن میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جزم کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے ہدا بیٹے، اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بائے بائے.